وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہے اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی. تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی. پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اور قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے. لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے. ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا. نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا. مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. بذات گزاری فضا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ خان غلام عباس خان صاحب اور عامر خان صاحب دونوں ملک حاضران سے تشریف لیں. مبارکہ مولانا ہے نمازوں میں جانے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلوات خشوع امام زمانہ بلند ترین صلوات تھوڑا سا آگے آپ آگے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات قبلہ بسم اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیلا زوال درسگاہ حسین ہے محمد رسول اللہ کیلا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ کیلا زوال درسگاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لبیک یا حسین مل کے لبیک یا حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیلا زوال درسگاہ حسین ہے حسین لا الہ کی بندگی حسین انبیاء کی زندگی کہ لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے لا الہ سب مل کے کہیں محمد رسول اللہ لا زوال تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا پسر ہے نوجوان کی ہے لاش پر کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول
جزاک اللہ، مل کے کہیں اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا، چلے گئے ہو باوفا، صدا یہ فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، زوال سگا حسین بر محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی آپ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سب سے پہلے تو ہم خدا آل محمد علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہاں ذکر کرنے کا اور شامل ثواب ہونے کا موقع دیا۔ پھر بانیان مجلس اعضاء جو اراکین مجلس ہیں، بالخصوص جناب ہمارے عباس سورانی صاحب مولانا کو سلامت رکھے، اور قبلہ جناب حسینی صاحب بڑے ماشاءاللہ باوقار اور بڑی شفیق شخصیت ہے، مولانا کو سلامت رکھے۔ ایک کلام کے 2-3 اشعار پیش کریں گے، پھر قبلہ کو زحمت دیں گے۔ سلامت رہے محمد و آل محمد، آپ کو سوائے غم امام حسین کے کوئی غم نہ دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں گے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں گے۔ میرے نوجوان بھائی جو حضرات میں جانا گیا ہے، سلام دیے امام زمان بابا نے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی میں حسین گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ارے کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں گونجی وقت عصر صدا، سلامت رہے میں حسین ہوں۔ جزاک اللہ، اپنی صحت و سلامتی کے لیے پھر کہیں گونجی وقت عصر صدا، حسین ہوں۔ اماں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دے، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا
گونجے بوقت سلامت رہے، سب مل کے کہیں ظہور امام زمانہ کے لیے گونجے وقت عصر صدا اللہم اجل ولی یا زہرا کہ زانوں پہ رکھے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانوں پہ رکھے سر کو ایک ضعیف نے ارے اکبر کہاں ہے درد بتا اکبر کہاں ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجے بوقت عصر بابا سے بلند ہو کے پڑھے اے میں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں ارے دے دو میری بہن کو ردا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجے بوقت عصر یا زہرا اللہم اجل ولی کل فرج مل کے کہیں میں حسین گونجے بوقت کہ سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی اور سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگے آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین گونجے جزاک اللہ بر محمد آل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ
لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضاء، انجمن صدائے حسینی کے صدائے زینب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ سجادیہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلسل حصول برکت کے لیے سورہ مبارک دہر کی ایک آیت کو تلاوت کیا جا رہا ہے، جس میں پروردگار عالم ہدایت کے راستے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اسی آیت کو عنوان بنا کر جو باتیں اور جو گزارشات آپ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کی جا رہی ہیں، اس کا عنوان ہے نظام ہدایت غدیر کے بعد۔ گزشتہ 5 دنوں میں جو باتیں اور عرض کی گئیں وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، چونکہ آپ نہیں تھے اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہدایت کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو گمراہی سے نکال کر نجات کی طرف لے جائے اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دلدل سے نکال کر، ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لے جائے اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہدایت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے چونکہ یہ دنیا ختم نہیں ہے، اس کے بعد ایک دنیا اور ہے، اور اس کا مزاج یہ ہے کہ اس میں خدا نے جو اپنا پیمانہ پیش کیا وہ یہ کیا کہ اگر تم نے اس دنیا میں کوئی ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کی تمہیں جزا ملنا ہے، اور اگر تم نے ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کی سزا ملنا ہے۔ چونکہ یہ دنیا ختم نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، لہٰذا انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دنیا ختم ہوتی اور اس کے بعد سوال و جواب، حساب و کتاب نہ ہوتا تو شاید انسان مطمئن ہو کے مر جاتا، مگر اسے معلوم ہے کہ ایک دن روز محشر ہے جس دن عدالت کا ترازو لگے گا، تو جس کے حصے میں جنت آئے گی وہ تو خوشی خوشی چلا جائے گا، مگر جس کے حصے میں جنت نہ آئی تو وہ یہ کہے گا پروردگار اگر میں گمراہ ہو گیا تو اس میں میری کیا خطا ہے۔ لہٰذا اللہ نے قانون یہ بنایا کہ ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا، ہدایت کرنے والوں کو پہلے بھیجا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان تو صاحب عقل ہے، تو اسے ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن نے جو انسان کے لیے نظریہ پیش کیا اس کی خلقت کے ساتھ وہ یہی تھا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم۔ یہ جب پیدا ہوا ہے تو یہ جاہل ہے، لا تعلمون شیئا، اسے کچھ نہیں پتا، چونکہ جاہل ہے لہٰذا ہدایت کا متمنی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ بھائی جاہل کی ہدایت کا بغیر ہدایت کے کیسے ہوگا؟ لہٰذا اللہ نے اس جاہل کی جہالت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں تم محتاج ہدایت ہو۔ اب اس نے نظام ہدایت کو جو ہے وہ 2 منصبوں میں رکھا۔ پہلے منصب کا نام نبوت ہے اور دوسرے منصب کا نام امامت ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبوت نام ہے دین لانے والوں کا اور امامت نام ہے دین بچانے والوں کا۔ نبوت وہ ہے جو غدیر سے پہلے ہے، نبوت وہ ہے جو غدیر سے پہلے ہے، اور امامت وہ ہے جو غدیر سے قیامت تک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں، اب باتیں ہوتی ہیں، یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بھائی، باتیں ہوتی ہیں، اب چونکہ دیکھیے غدیر کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا نا کہ غدیر نہیں ہوئی، منع تھوڑی کر سکتا ہے۔ بلند میں یہ باتیں جو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں، مولانا آ جائیں، یہ آ جائیں، آپ سب تو گواہی دیں گے نا کہ میں نے یہی پڑھا ہے، دیں گے کہ نہیں؟ اور یہاں آدمی کتنے ہیں مختصر سے، مگر یہ بھی اس بات کو دبا نہیں سکتے۔ اگر ایک آدمی نے باہر جا کے کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں، ایسا پڑھا گیا ہے، تو 100 آدمی کھڑے ہو کر کہیں گے نہیں ہم وہاں تھے۔ تو وہ بات جو 100 آدمیوں کے درمیان ہو، جب وہ چھپانا بھاری ہو جاتی ہے تو جو 1.25 لاکھ کے درمیان ہو اس سے تو ناممکن ہے نا چھپانا، وہ تو چھپ ہی نہیں سکتی، وہ تو بات قبلہ بات تو چھپے گی نہیں وہ۔ تو اب چونکہ وہاں تو 1.25 لاکھ تھے، غدیر ایک ایسی تاریخ ہے جسے کوئی انسان چھپا نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ حلق میں اٹک جائے، غدیر حلق میں اٹک تو سکتی ہے مگر غدیر اگل نہیں سکتا، کیونکہ وہ یہاں پھنسی ہوئی ہے، وہ نہیں جا سکتی، وہ تو اس کو تو قبول کرنا۔ اب یہ جو غدیر ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب اس کا راستہ یہ نکالا لوگوں نے کہ وہ جو حدیث ہے مرسل اعظم کی کہ من کنت مولا فہذا، اس کے جو ہیں معنی بدل دیے۔ وہ معنی کیا بدلے؟ انہوں نے کہا جی کہ مولا بنا کے گئے تھے، اس نے کہا جی مولا سے مراد دوست ہے، کسی نے کہا بھائی ہے، کسی نے کہا داماد ہے۔ اب اس بحث کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ ہمارا نظریہ کچھ اور ہے۔
ہم یہ نہیں کہتے کہ علی کو داماد بنایا تھا، بھائی بنایا تھا، مولا بنایا تھا، نہیں. اللہ کے نبی نے، یہ بات میں عرض کر چکا مگر آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ تازے حاجیوں کو بٹھا کے کہا تھا مسلمانوں دیکھ لو، آج تک کے ذمہ دار کو محمد کہتے ہیں، قیامت تک کے ذمہ دار کو علی کہتے ہیں. اب یہاں سے جو سلسلہ ہدایت چلا ہے اسے امامت کہا جاتا ہے. یہ جو سلسلہ بڑھ رہا ہے اسے سلسلہ امامت کہا جاتا ہے. اب قیامت تک یہی سلسلہ ہدایت کا سلسلہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہدایت کا سلسلہ نہیں ہے. اب یہ جو بحث شروع ہوئی ہے، یہ جو اختلافات شروع ہوا ہے، یہ غدیر کے بعد سے شروع ہوا ہے. غدیر تک تو کوئی اختلاف نہیں تھا. اب غدیر تک کیوں اختلاف نہیں تھا؟ اس کے بہت سارے موضوعات ہو سکتے ہیں. ایک موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ کو امید تھی کہ بھائی شاید ہمارا معاملہ ہو جائے ہمارا. اب وہ موضوع ایک الگ جا رہا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. مگر کل تک جو بات پہنچی تھی وہ یہ تھا کہ غدیر کے بعد کسے مانا جائے. کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا غدیر کے بعد کسے مانا جائے. کہ جی غدیر کے بعد صحابہ کو مانا جائے یا اہل بیت کو مانا جائے. اس کے بعد میں نے کہا تھا غدیر کے بعد اسے مانا جائے جو نبی جیسا ہو. اور وہ پوری میں نے آپ کی خدمت میں 1 گھنٹہ 15 منٹ بات عرض کی تھی کہ نبی کے بعد کسے مانا جائے. اسے مانے جو نبی جیسا ہو. اور نبی جیسا کون ہے؟ ہمارے مطابق نہیں، ان کے بزرگوں کے مطابق. ہمارا نہیں ہے، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، مولانا کا نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ نہیں ہے، ہمارے کسی مولوی کا نظریہ نہیں. یہ ان کے بزرگوں کا نظریہ ہے کہ ہم پوری رات کھڑے رہے، نبی والی خوشبو بھی آتی رہی. تو جو نبی جیسا تھا اسی کو توقع ہے. اب دیکھیے عالم اسلام کی سب سے بڑی غربت جو ہے وہ یہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ چونکہ پاکستان کا تو ہمیں نہیں پتا، مگر ہمارے ہندوستان میں نا بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کو. مثلا ایسے بھی ہیں جو گائے کی پرستش کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو درختوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو دریاؤں کی پرستش کرتے ہیں. ملیں گے نہیں آپ کو. دریاؤں کی پوجا ہوتی ہے، گائے کی پوجا ہوتی ہے. تو میں اپنے ملک کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آپ اسے سمجھیے گا. تقریباً 40 سال میری عمر ہو گئی، آج تک مجھے ہندوستان میں ایک ہندو نہیں ملا جس نے یہ مجھ سے کہا ہو کہ شری رام مجھ جیسے ہیں. اب نہیں سمجھے، میں نے پھر کہا اگر بات سمجھ میں آئے تو بولیے گا، اور اگر نہیں سمجھ میں آنے کے بعد بھی آپ نہیں بولے تو پھر میں محشر میں خود آپ سے بات کر لوں گا. کیونکہ میں اپنے گھر کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے گھر کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں وہ سنا رہا ہوں جو مجھے سنانا ہے. بھائی آج تک آپ کو کوئی ہندو ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ شری رام مجھ جیسے ہیں؟ کہہ دے گا وہ؟ ممکن ہے؟ بولو بھائی جو ہندوستان سے وہ تو بولیں، ملے گا؟ آج تک ایک سردار نہیں ملے گا آپ کو کہ جو یہ کہہ دے گرو نانک مجھ jیسے ہیں. آج تک ایک عیسائی نہیں ملے گا جو یہ کہہ رہا ہو حضرت عیسیٰ مجھ جیسے ہیں. تم نے اب بھی مسلمانوں کی غربت نہیں دیکھی. بھائی آپ سمجھئے تو، آپ یہ سمجھئے کہ گرو نانک کو سردار اپنے جیسا نہیں کہتا، شری رام کو ہندو اپنے جیسا نہیں کہہ رہا، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اپنے جیسا نہیں کہہ رہا. مسلمان کتنا عقل مند ہے، یہ آج تک یہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسا ہے. اب اگر گمراہی ہو رہی ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو ہم جیسا ہے. سچ بتائیے کیا آپ کو ہدایت کرنے والا آپ کے جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ تو نظامی بگڑ جائے گا. یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ وہ جاہل کی ہدایت جاہل سے کرائے، گمراہ کی ہدایت گمراہ سے کرائے، خاکی کی ہدایت خاکی سے کرائے. اس نے تو ایک نظام بنایا اور جس کا پورا تذکرہ اس نے سورہ مبارک جمعہ میں کر دیا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہے یہ عام اٹھا کے کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسا ہے. کیسے مان لیں نبی تو جیسا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نبی کے پاس زندگی میں جبرائیل ہزاروں بار آیا. نبی کے پاس، اور قریب آ جاؤں، نبی کے پاس فرشتہ ہزاروں بار آیا، نبی کا کچھ بگاڑ نہیں پایا. تمہارے پاس ایک بار آتا ہے. سمجھیں؟ ایک ہی بار تو آتا ہے بھائی، ایک ہی بار تو آتا ہے. پھر مولانا پوری قوم کام پہ لگ جاتی ہے. ایک بار آتا ہے. نہیں سمجھے آپ بیٹے؟ تم سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟
نبی کے پاس 1000 بار آیا, نبی کا کچھ نہیں بگاڑ پایا, کچھ بھی. آپ کے پاس ایک بار آتا ہے, پوری جماعت کام پہ لگ جاتی ہے. میسج کرو بھائی کس وقت غسل دیا جائے گا, کفن پہناؤ. سمجھے آپ, یہ فرق ہے تم میں اور نبی میں. ہمارے پاس آپ اپنے کو نبی سے ملا رہے, تم کہاں. نبی نبی ہے, وہ مرسل اعظم ہے, وہ سبب خلقت کائنات ہے. اب دو مصرے پڑھ دیتا ہوں. خان صاحب 2 مصرے آپ کی نظر کرو. مول صاحب شعر سنیے گا, شعر سنیے افتخاری صاحب. ہاں سلامت رہی. ہاں اب شعر سنیے آپ, اور شعر اگر آپ تک پہنچ جائے تو پھر مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں, شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. ہاں دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب. آئے ہائے, دنیا نے محمد کا جواب, دنیا نے بہت ڈھونڈا چندہ محمد کا جواب. شعر سمجھیے گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اردو زیادہ تیز نہیں ہے, لہٰذا سمجھا کے سمجھاؤں گا. دنیا نے بہت ڈھونڈا اکمل بھائی محمد کا جواب, ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا. سلامت رہیے. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے. بار بار مولا کربلا بولا. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب, ثانی تو بہت دور ہے. ڈھونڈ لیجئے سایہ. حنفی مالکی حنبلی شافعی قادری جیلانی, ادھر والے ادھر والے سب نبی کا سایہ ڈھونڈ رہے ہیں. ملا ملا کیوں نہیں ملا؟ سب کا سایہ ہے, نبی کا سایہ نہیں. اب اس پہ 2 نظریات ہیں. ایک تو وہ نظریہ ہے جو عالم اسلام نے بیان کیا, اور ایک وہ نظریہ ہے جو علماء عرفان نے بیان کیا. دونوں کے نظریے سن لیجئے. انہوں نے کہا جی سنیے, سایہ جو ہے نا سب کا سایہ ہے. میرا سایہ ہے, مولانا صاحب کا سایہ ہے, سونو بھائی کا سایہ ہے, سب کا سایہ ہے. ہم سب کا ہے. چیک کرو سایہ ہے کہ نہیں بھائی, چیک کرو ہے سب کا سایہ. کوئی بغیر سایہ کے تو نہیں نا, سب کا سایہ ہے. کنفرم ہے سایہ؟ ہاں سب کا سایہ ہے. ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا, نہیں تھا. اب نہیں تھا تو نہیں تھا. اب کیوں نہیں تھا, اب اس کی خود ایک بحث ہے. نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نبی کے بعد کسے مانے, نبی کے بعد ہادی کون ہوگا, اس کو آگے بڑھا. سایہ اس لیے نہیں تھا کہ علماء کہتے ہیں اگر نبی کا سایہ ہوتا تو نبی جیسا ہوتا. نبی جیسا ہوتا. ٹھیک ہے جی, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا سایہ بھی محمد جیسا ہو. اسے یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ محمد کا سایہ بھی محمد جیسا ہو. چلو بھائی یہ تو بات ہم نے قبول کر لی. انہوں نے کہا جی سائے میں 3 پرابلم ہیں. سائے میں 3 پرابلم ہیں. وہ پہلی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو سایہ بغیر بتائے آپ کا پیچھا کرتا ہے. اب نیت مولانا نے کی تھی مجلس میں آنے کی, انہوں نے بتایا نہیں کہ میں آ رہا ہوں, مگر سایہ ساتھ ساتھ آ گیا. جہاں یہ جائیں گے سایہ بغیر بتائے پیچھا کرے گا. جہاں بھی یہ جائیں سایہ وہاں جائے گا. تو اس کی پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری پرابلم یہ کہ سایہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی سایہ نظر آئے. مثلا میں نے امامہ لگایا تو سائے نے بھی لگایا ہوگا, مولانا نے ٹوپی لگائی ہے تو سائے نے بھی لگائی ہوگی, آپ نے کوٹ پینٹ پہنا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں لباس پہننے سے اس جیسا ہو جاؤں گا. تم نے غور ہی نہیں کیا, وہ کرے گا. اب اس کی پرابلم کیا, ایک تو پیچھا کرتا ہے. سایہ کیا کرتا ہے, پیچھا کرتا ہے. جہاں آپ جائیں گے بغیر بتائے, آپ گاڑی میں بیٹھے وہ بھی گاڑی میں ہو گیا, آپ پیدل اترے وہ بھی پیدل ہو گیا, آپ بائک پہ سوار ہوئے وہ بائک پہ, جیسے آپ چلیں گے ویسے وہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں چلے اور وہ پیدل چلے, ہوتا تو نہیں, ساتھ ساتھ رہے گا. چلیے جی کہہ لیں گے پہلی پرابلم یہ کہ بغیر بتائے پیچھا کرتا ہے. دوسری پرابلم یہ ہے
کہ جب کبھی کبھی آپ خود دیکھتے ہوں گے آپ کا سایہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا نہیں آپ کھڑے میں اور آپ کا سایہ آپ کے آگے نظر آ رہا ہے؟ پہلا کیا ہے پرابلم؟ پیچھا کرتا ہے. دوسری پرابلم کیا ہے؟ آگے نظر آنے لگتا ہے، آپ کے آگے آگے چلتا ہے. آپ آگے جتنا آپ تیز چلیں گے اتنا سایہ چلے گا، آپ دوڑیں گے تو سایہ دوڑے گا، آپ جیسا آپ کریں گے ویسے سایہ کرنے لگے گا، مگر کرے گا آپ کے آگے. انہوں نے کہا ٹھیک. تیسری پرابلم یہ ہے کہ سایہ ایک منزل پہ آ کے آپ کے برابر آ جاتا ہے. کہنے کہ اللہ نے نبی کا سایہ اسی لیے نہیں بنایا تھا، کیونکہ اگر نبی کا بھی سایہ ہوتا وہ بھی یہ کرتا، بغیر بتائے پیچھا کرتا، کبھی نبی کے آگے آ جاتا، کبھی نبی کے برابر آ جاتا. تم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ گیا. ارے غور کرو اور محمد کے پروٹوکول کو سمجھو. جس اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ یہ حرکت محمد کا سایہ کرے، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ہم سایہ یہ حرکت کریں؟ نکل کے نہیں مل گئے. مگر سائے کی ضرورت ہے، سایہ ہونا چاہیے. سایہ نظر نہیں آ رہا. اچھا سائے کی ضرورت ہے، سایہ نظر نہیں آ رہا. مول صاحب پوری توجہ، سائے کی ضرورت ہے اور سایہ نظر نہیں آ رہا. سایہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ جنہوں نے غدیر کے اندھے سورج کے سامنے آنکھیں کھول کے دیکھا تھا انہیں نظر آ رہا ہے، اور جنہوں نے سقیفہ کے اندھیرے میں آنکھیں کھولی تھی انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. نبی کا سایہ تو ہے بھائی. سایہ کی ایک پہچان یہ ہے نا، جو ساتھ ساتھ رہے وہ سایہ ہے. کہاں بیٹھے آپ؟ جو ساتھ ساتھ رہے، نہیں پہنچے، جو ساتھ ساتھ رہے وہ سایہ ہے. تو اب تلاش کرو کون ہے جو نبی کے ساتھ ساتھ ہے. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے، سایہ نہ ملا. تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح؟ وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا. سلامت رہو میرا بچہ، میری جان. سلامت رہو. علی 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 جیو، علی 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 علی. بکھر کے نہیں مل گئے. کوئی سخت بات تو میں نے کی نہیں کہ جو آپ تک نہ پہنچی ہو، بالکل سامنے کی بات کر دی ہے نا. جب نعرہ لگا کرے تو ہاتھ یوں اٹھایا کرے، مجھے نظر آنا چاہیے، اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. اب شعر پڑھ دیا میں نے، اب اس کا دوسرا مصرع ہے، اگر ایک مصرع پہ رک گیا معاملہ خراب ہو جائے گا. جیو، بکھر کے نہیں مل کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے. ہاں اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. اچھا خطاب جب ہمارے یہاں مولانا، اب تو یہ خطابت چل گئی، اس سے پہلے تحت اللفظ پڑھا جاتا تھا، مرثیے پڑھے جاتے تھے. خدا غریق رحمت فرمائے میر انیس اللہ مقاموں کو. اللہ اکبر. مرزا دبیر، کیسی کیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا کہ اگر قرآن اردو میں ہوتا نا تو انیس کی زبان استعمال کی جاتی، جس نے یعنی اردو کو زندگی دی ہے. بڑی بڑے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہیں، تھیسس لکھا ہے، وائوا دنیا جہان کے ہنگامے ہوئے ہیں. میر انیس اللہ مقاموں. شاعر تو اور بھی ہیں. پھر انیس کا جلوہ اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انیس نے اپنے جلوے کو کربلا والوں کے جلوے میں ملا دیا. باقی وہی رہتا ہے جو کربلا تک آ جاتا ہے، ورنہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے. میں نے پھر تم سے کہا تھا کل کی مجلس تمہیں یاد ہے، اگر آج کعبے کو تم اس صورت میں نظر آ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یہ صرف حسین ابن علی کا کرم ہے. بھائی صاحب اگر امام حسین نہ ہوتے آپ سوچ نہیں سکتے کہ شریعت کا حال کیا ہو جاتا ہے. آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے تھے بھائی صاحب؟ مولانا ہم کس پہ بھروسہ کریں اہل بیت کے علاوہ شریعت کو لے کے؟ بھائی کس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں
کیا ان پہ بھروسہ کریں جن کی صبح کی اذان اور ہے شام کی اور ہے؟ یہ احسان ہے فاطمہ کے لال کا کہ اپنے بھرے گھر کو قربان کر کے اللہ کی پوری کائنات کو بچا لیا، جو شریعت کی کائنات ہے، جو دین کی کائنات ہے۔ اگر آج لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ حسین ابن علی کا کرم ہے، یہ احسان ہے حسین ابن علی کا۔ اگر آج حق بولنے کی وہ طاقت پیدا ہو رہی نا، یہ کریم فاطمہ کا کمال، فاطمہ کے کریم بیٹے کا کمال ہے بھائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ کمال ہے، اس پوری کائنات میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، اور اگر وہ کہے تو سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے، جھوٹا ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد کو جس کیفیت میں پیدا کیا نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ محمد اس ذات کا نام ہے، اب میں اس سے آسان کر دوں، بالکل بالکل آسان بھائی۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کے پسینے کو آدم کہا جاتا ہے اور خون کو حسین کہا جاتا ہے۔ تم پہنچے ہی نہیں، میں نے کیا کہہ دیا؟ میں بھائی سے سنو، جس کے پسینے کو آدم کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ ایک لمبی سی عبارت آپ کو عربی کی سناؤں، پھر اس کا ترجمہ کروں، پھر ایک عبارت، کیونکہ پھر تو 40 منٹ تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو پتہ چلا پھر تو یہ معاملہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو روایات کی دنیا میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نبوتوں کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے نبی کے پسینے کا کمال ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، جس کے پسینے میں اتنی طاقت ہے اس کے لہو میں کتنا دم ہوگا۔ اب ہمارے یہاں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں جو لکھنؤ ہے نا، یہ بتائیں گے، لکھنؤ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے، لکھنؤ میں محرم سے پہلے بڑا بڑا بینر لگاتے ہیں ہمارے بھائی، بڑے بھائی ہمارے جو بڑے بھائی ہیں، وہ بورڈ لگاتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اپنے پوسٹروں پہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی محسن اسلام کا جلسہ، محسن اسلام کا جلسہ۔ اب یہ محسن اسلام کا جلسہ کیا ہے؟ اب وہ محسن اسلام کے نیچے اس کی وہ لکھتے ہیں فل فارم، کہتے ہیں دین بچایا رسول کے نواسے نے، اسلام بچایا رسول کے نواسے نے، شریعت بچائی رسول کے نواسے نے، احکام بچایا رسول کے نواسے نے، سب کچھ بچا لیا رسول کے نواسے نے، بچا لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل، ہمیں بھی یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے۔ جو اس پہ یقین نہ رکھے خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ ہم تو کہتے ہیں، مگر بھائی پرابلم یہ ہے کہ جب بچہ اس کائنات کے آنگن میں قدم رکھتا ہے نا بھائی، تو وہ دو رشتے لے کے آتا ہے، ایک ننیال والا، ایک ددھیال والا۔ نہیں پہنچے آپ؟ ننیال کا رشتہ خون کا نہیں ہوتا، وہ دودھ کا رشتہ ہوتا ہے۔ ددھیال والا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا بھئی، یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کا نانا بھی ہوگا، دادا بھی ہوگا، آپ کے بھی نانا ہے، دادا ہیں، ہمارے بھی نانا دادا، سب کے نانا دادا ہیں کہ نہیں؟ اب نانا سے جو رشتہ ہے وہ خون کا ہے، دودھ کا ہے، اور خون کا رشتہ کس سے؟ مگر آپ دیکھیں ابو طالب کی دشمنی، دین بچایا رسول کے نواسے نے، اسلام بچایا رسول کے نواسے نے، شریعت بچائی رسول کے نواسے نے۔ تو کبھی کبھی منہ کھول کے یہ بھی کہہ دیا کرو، دین بچایا ابو طالب کے پوتے نے، اسلام بچایا ابو طالب کے پوتے نے، شریعت بچائی ابو طالب کے پوتے نے۔ یہ کون کہے گا بھائی؟ مگر آپ کے اندر بغض ہے، حسد ہے آپ کے اندر، آپ ابو طالب کی شخصیت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ سن، جس مکان میں، جس کی دھرتی پر اسلام کے لیے پہلا دسترخوان بچھانا، وہ تیرے باپ کا گھر نہیں تھا، علی کے باپ کا گھر تھا۔ عظمت ابو طالب پر بآواز بلند صلوات۔ اس زمین و آسمان کے درمیان، اس اللہ کی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نبی جیسا ہوں۔ بس وہی ہیں جنہیں نبی نے کہا یہ مجھ جیسے ہیں، اور وہ صرف 4 ہیں، ظاہری طور پہ 4 ہیں۔ پہلی ذات مولا کائنات کی، بڑا مسکرا کے کہنے لگے انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہم لفظی کر رہے ہیں مول صاحب، یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، اب یہ لفظی ترجمہ ختم کیجئے، آپ بالکل مجلسی ترجمہ کیجئے۔ مجلسی ترجمہ یہ ہے مولانا کہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی سن لو، جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے، اور جیسا یہ ہے
کیا مطلب ہے؟ انا و علی من نور الواحد، میں اور ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو آدھا آدھا نور الگ الگ تھوڑی ہے. بولیے بھائی، ہے جیسے نبی ویسے علی، جیسے علی. اس کا مطلب کیا؟ نبی کہنا چاہتے ہیں جیسا یہ ہے ویسا میں ہوں، اور جیسا میں ہوں ویسے یہ ہے. اس کے بعد کہنے لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے. اب یہ آپ ترجمہ کیجئے، ٹکڑا، جز، حصہ، میں یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں، میں بضع ہی کہتا ہوں. ہر آدمی کی اپنی معرفت ہے بھائی، ہر آدمی کی اپنی معرفت ہے. میں ٹکڑا نہیں کہوں گا، بضع. رسول اللہ نے بضع کہا ہے تو بضع ہے. فرمایا یہ میرا بضع ہے، یعنی کیا مطلب؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، اور جیسی فاطمہ ویسا میں. پھر کہنے لگے حسن و منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے حسن، اور جیسے حسن ویسا میں. اور پھر وہ آخری جملہ جو کائنات میں گونجا ہے، جس پہ آپ نے مصرع بھی پڑھا ہے، حسین و منی. زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. یہ تو یاد ہونا چاہیے آپ کو، اس فرش اعضاء کا یہ تو صدقہ ہے نا، یہ تو صدقہ ہے. حسین و منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ چار ہیں جنہیں نبی نے کہا علی مجھ جیسے، میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی، میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے، میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے، میں حسین جیسا. دنیا ہم سے کہتی ہے تم نے پوری دنیا کو چھوڑ کے انہیں کیوں پکڑا ہے؟ انہیں اس لیے پکڑا ہے کہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے ہیں. انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے ہیں. غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. سلامت رہو بیٹا. اور محمد والے محمد صلوات. حیات امیر المومنین میں چیلنج ہے میرا، حیات طیبہ میں جناب امیر کی زندگی میں ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک وقت، ایک سیکنڈ لے کے آئے کہ جہاں علی نے کہا میں نبی جیسا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. علی کی عظمتوں کو سلام. تم کیا سمجھو گے نبی؟ تمہیں پتا کیا ہے نبی کے بارے میں؟ تم تو ہلہ مچائے پھر رہو، ہمارے نبی ہمارے نبی. ہم بتائیں گے نبی کسے کہتے ہیں. نبی اسے کہا جاتا ہے، محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی جوتیاں سیدھی کر کے امیر المومنین ناز کرتا ہے. جس کے سامنے زانو ادب جناب امیر طے کرتے ہیں. آپ اس کیفیت کو سمجھیں. کیا پروٹوکول ہے ہمارے نبی کا؟ علی جیسا، اللہ اکبر، جو جبرائیل کا استاد ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، جو مولود کعبہ ہے، وہ جس کے سامنے بیٹھ کر زانو ادب طے کرتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے. اور ایک اور جملہ کہہ دوں اگر آپ بیدار، پوری دنیا میں جتنے بھی توحید کے علمبردار ہیں نا، خدا کی قسم اگر دنیا کو نبی اور علی نہ بتاتے کہ اللہ کیا ہے تو قیامت تک سمجھ میں نہ آتا کہ اللہ کیا ہے. اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. لعنتی ہے وہ شخص کہ جو علی کو اللہ مانے. خدا کی لعنت، رسول کی لعنت، اہل بیت کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو علی کو اللہ مانے. اب اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، سنبھال لیجئے گا. لعنتی ہے وہ شخص جو علی کو اللہ مانے، اور لعنتی ہے وہ بھی شخص جو علی کو اپنے جیسا مانے. مولانا تھوڑا پہلے آیا کرے. اب آپ ٹوپی ووپی لگا کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے. ہاں آگے آیا کریں. یہاں پہ تک
سے بولو ہاں زور سے بولو سلامت رہیے. زور سے بولو آپ نے 3 دفعہ کہا زور سے بولو، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا. آپ 4 دفعہ بولتے ہیں، سب زور سے بولتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا سا آگے آ جائیے، ذرا سا تھوڑا آگے آ جائیے بھائی. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا مولانا آپ بھی آگے آئیے، یہاں قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے نہ. گھٹنے تو یہاں تک تو کام کریں گے نا. قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تھوڑا آگے آئیے تاکہ بات اور آگے بڑھ جائے. اب مولانا ٹائم تو ہو گیا، مشکل ہی ہے، بات شروع نہیں ہوتی اور ٹائم ہو جاتا ہے. یہ جو گھڑی کی 3 سوئیاں یہ رکتی نہیں ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے، مولا کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا وجود گھڑی سے پہلے تھا. وقت نہیں تھا، علی تھے. اب آپ کہتے ہیں تاریخ نہیں تھی، علی تھے. کیلنڈر نہیں تھا. بھائی 2 ہی تو کیلنڈر ہیں ہمارے ہاں، یا شمسی یا قمری. آپ پوچھتے ہیں انگلش تاریخ کیا ہے، اردو تاریخ کیا ہے. یہ انگلش اور اردو کا کیا مطلب ہے؟ جی سورج والی ہے انگلش، چاند والی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ انگلش اردو تو سورج چاند سے پہلے چل رہی ہے، اس کے ساتھ چل رہی ہے. سورج چاند ہی نہیں تھا، علی تھے. یہ تو کمال ہے. کچھ نہیں تھا، میرا نبی اور علی. نبی اور علی کا وجود تھا. جب نبی نے کہا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے میں نبی تھا، اسی وقت علی نے کہا کہ میں بھی اس وقت ولی تھا. تم اب لڑ رہے ہو کہ کون ولی ہے. جو علی کو اللہ مانے وہ لانتی تھا، لانتی ہے اور لانتی رہے گا. جو علی کو علی ولی اللہ نہ مانے وہ بھی لانتی تھا، لانتی ہے اور لانتی رہے گا. میں روز آپ کی خدمت میں یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ منبر اور مجلس عقیدہ بنانے کی جگہ نہیں ہے، عقیدہ بیان کرنے کی جگہ ہے. یاد رکھیے گا، علی کو ماننا کمال نہیں ہے، حدود میں رہ کے ماننا کمال ہے. بھائی علی کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کو حدود میں رہ کے ماننا کمال ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں، علی سے محبت کرنا کمال تھوڑی ہے. جیسے علی نے چاہے ویسے کرنا کمال ہے. ورنہ میں آپ سے بتا رہا ہوں نصیری علی سے محبت نہیں کرتا. بولو بھائی، ارے بھائی بولو، گھبرا کیوں رہے آپ؟ علی بھائی کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ دونوں علی ایک ساتھ بیٹھ گئے ہے تو ٹھیک ہے نا. یہ بتائیے کہ محبت کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر دونوں کی جزا میں فرق ہے. ہم علی سے محبت کر کے جائیں گے جنت، کہو انشاءاللہ. جیسے اس بات پہ یقین ہے نا کہ 12 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا، ایسے ہی ہمیں اس بات پہ بھی یقین ہے کہ علی کی محبت میں ہم جنت جائیں گے، ہے نا. تو علی سے محبت کر کے ہم جائیں گے جنت، اور علی سے محبت کر کے نصیری جائے گا جہنم. جائے گا نہیں، خدا کی لعنت ہو نصیری پر. اب آپ کہیں جی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ محبت دونوں ایک ہی ذات سے کر رہے ہیں. محور، مرکز، بنیاد، اثاثہ، حقیقت کون ہے؟ جناب امیر، مگر رزلٹ الگ. ہم جا رہے ہیں جنت، وہ جا رہا ہے جہنم. ہمیں بھیجیں گے بھی علی جنت اور انہیں بھیجیں گے جہنم، بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے. تو ہم بھی پوچھیں گے کہ ہمیں کیوں بھیج رہے ہو مولوی صاحب، اور نصیری بھی پوچھے گا کہ مولا میں نے تو زندگی بھر محبت کی تھی، انہیں وہاں بھیج رہے ہو اور ہمیں یہاں بھیج رہے ہو. علی مسکرا کے کہیں گے محبت کرنا کمال نہیں ہے. تیری محبت میں اور شیعہ کی محبت میں فرق یہ ہے کہ شیعہ محبت کر کے میرے پیچھے چل رہا تھا، تو محبت کر کے آگے چل رہا تھا. سلامت رہو چندہ، اللہ تجھے سلامت رکھے. بکھر کے نہیں مل گئے. تو ہم نے کیوں مانا ہے؟ ہم نے کیوں مانا ہے؟ کیونکہ نبی نے جو غدیر کے بعد نظام دیا ہے اس نظام کو نظام امامت کہا جاتا ہے. ہدایت کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں اگر آپ امامت کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اللہ نے شرط رکھی ہے
کہ محشر میں امام کے ساتھ بلاؤں گا. بھئی یہ کہا کہ نہیں؟ بھئی اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ ہم ہر امت کو اس کے، تو جس کے پاس امام ہوگا وہی تو جائے گا. وہاں تو شرط ہے پہلی آئی ڈی کارڈ چیک ہوگا کہ کس کے ساتھ آئے ہو. یہ تو امامت میں ہی نہیں لسٹ میں. بھائی وہاں بھی تو لسٹ ہے. نبی نے جانے سے پہلے خالی نام نہیں بتائے. نبی نے جانے سے پہلے نام بھی بتائے، کنیت بھی بتائی، ولدیت بھی بتایا، حسب نسب بھی بتایا. نبی نے بتایا نہیں میرے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد. تو جب لسٹ یہاں ہے تو وہاں بھی ہوگی. وہاں آئی ڈی کارڈ چیک ہوگا کہ آپ کس پارٹی سے آئے. انہوں نے کہا بھائی صاحب ان کا تو کھاتا ہی نہیں آنکھ کھلا ہوا ہے. یہاں تو وہ جائیں گے جنہوں نے غدیر کے بعد نظام امامت کو فالو کیا. اگر آپ نظام امامت کو فالو نہیں کرتے ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کو اگر نظام امامت فالو کیا بسم اللہ، آپ بتائیے آپ کس امام کیوں نا جی ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس نظام کو فالو کیا جو غدیر کے بعد چلا. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نظام امامت. اب آپ کہتے ہیں سب کو مانیے. سب کو کیسے مان لیں بھائی؟ سب برابر تھوڑی ہیں. پوچھیے آپ علماء سے، سارے نبی برابر نہیں ہیں، سارے امام برابر نہیں ہیں، سارے صحیفے برابر نہیں ہیں، ساری کتابیں برابر نہیں ہیں. اگر ساری کتابیں برابر ہوتی تو قرآن کی طرح تم وہ 3 بھی پڑھتے. مگر ان 3 کا نہ پڑھنا اور قرآن کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 3 کتابیں اور ہیں، یہ اور ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سمجھیے گا. اب لوگ کہتے ہیں اب اس کو سمجھیے گا، بات ختم ہو رہی ہے 5 منٹ میں. یہ 4 ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں کہا. نبی بار بار کہہ رہے ہیں علی مجھ جیسے. اگر یہ کہہ دیتے علی مجھ جیسے بات رک جاتی. مولا کائنات کے بارے میں فرمایا اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا دوست میرا دوست ہے نا. یہ سب باتیں ہیں. علی نہیں کہہ رہے ہیں. چلیے علی نہیں کہتے، فاطمہ تو کہہ سکتی تھی. بھائی فاطمہ تو بیٹی ہیں، لختے جگر ہیں، کہہ دیتی بابا مجھ جیسے. فاطمہ نے بھی نہیں کہا. اچھا چلیے علی نہیں کہتے، فاطمہ نہیں کہتی، دونوں بڑے. حسنین تو بچے ہیں، ابھی عمر کیا ہے؟ حسنین کریمین شریفین کی عمر کیا ہے؟ تو دونوں بچے کہہ دیتے نانا ہم جیسے. کہا نہیں کہا. نہ ان دونوں بڑوں نے کہا، نہ ان دونوں چھوٹوں نے کہا. وہ نہیں کہتے سمجھ میں آتا ہے. بچے کیوں نہیں کہتے؟ کہ سنو دنیا کہے بگڑتا کچھ نہیں، ہم نے کہہ دیا بچتا کچھ نہیں. اس لیے کہ اگر ہم ایک بار بھی کہہ دیں گے نا نبی ہم جیسے تو دنیا لکھ کے رکھ لے گی. اور جب وہ کہے گی نا نبی ہم جیسے، آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کہیں گے علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، حسن نے بھی تو کہا تھا، حسین نے بھی تو کہا تھا. ہم نے نہ کہہ کے لوگوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. ہوش میں آ، جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں، کوئی بدذات محمد جیسا کیسے ہوگا؟ کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. نعرے حیدری. انہوں نے نعرہ لگایا تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی ہے. خالی قبر کے اندر علی نہیں ہے، قبر کے باہر بھی علی ہے. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو جناب امیر اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کھڑے ہوئیے، ہمیں اچھا لگے گا. ہم نے زندگی بھر آپ کو کے نام پہ جان دی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے آپ کے فرزند کی عزاداری کی ہے. کہنے لگے ان کے سامنے بھی کھڑا ہوں گا، تمہارے تو ہو ہی رہا ہوں کھڑا. تو ان کے سامنے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اندر نہیں باہر. ابھی مرا نہیں، ابھی آخری سانس چل رہی ہے اور علی آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا ابھی سے پتہ چلے گا جنہیں مانتا تھا وہ آئے نہیں، اور جسے کبھی مانا نہیں وہ آ گیا. تو اب اسے پچھتاوا ہوگا اور اب یہ سوچے گا کہ یہ میں نے غلطی کیا کر دی، جو نبی کے بلانے سے نہیں آئے تیرے بلانے سے کیسے آ جائیں گے. ہاں اندر بندر کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ جب کوئی مومن شیعہ علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے 14 معصومین کی ارواح اسے آ کے گھیر لیتی. یہ ہمارا شرف ہے. تم نے اگر علی سے محبت کی ہے نا تو کائنات کا سب سے اونچا سودا کیا.
جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں. دنیا کی ہر ڈیل میں خسارہ ہو سکتا ہے خان صاحب، یہ ایک ایسی ڈیل ہے کہ اگر تم نے علی سے بات کر لی کہ مولا میں آپ کا ہو گیا، مولا کہیں گے پوری دنیا کو تیرا کر دوں گا. ایسا ہی ہے. تو میرا ہو تو صحیح، تو میرے دروازے پہ آ تو صحیح، تو میرے قریب آ تو صحیح، تو معرفت کے 2 لفظ بول تو صحیح، تو سوچ تو صحیح کہ میں کون ہوں. اگر پوری کائنات کو تیرے قدموں میں لا کے نہ جھکا دیا، اللہ اکبر، ہو جاؤ تم علی. قبر میں نہیں، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے 14 معصومین کی روحیں تمہیں گھیر لی. اللہ اکبر. کیوں؟ سب آ کے دیکھتے. ایک ماں بار بار یہ دیکھتی ہے کہ میرے لال کا عزادار اس دنیا سے جاتا کیسے. اللہ اکبر. اکیلا نہیں چھوڑتے، اہل بیت اکیلا نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے. تمہارے وقت آخر سے لے کے محشر تک جو تمہارے ساتھ رہیں گے نا، وہ اہل بیت ہے. اہل بیت نے تمہاری جنت کی ذمہ داری لی ہے، کنفرم جنت کی ذمہ داری لی ہے. مگر یاد رکھنا جوانوں، جنت کی ذمہ داری اہل بیت نے لی ہے، اور جس کی ذمہ داری اہل بیت لے لے ناممکن ہے کہ تم جنت تک نہ پہنچو. مگر جنت اور قبر کے درمیان ایک جگہ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، اس کا انتظام تمہیں کرنا ہے. وہ انتظام کیا ہے؟ وہ ہے حرام سے بچنا، حلال کی طرف گامزن رہنا، واجبات کو ادا کرنا، مکروہات سے بچنا. اس کے علاوہ حسین کریم ہے، حسین کا بابا کریم، حسین کی ماں کریمہ ہے، حسین خود بھی بہت بڑے کریم ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان بھول نہیں پاتا زندگی میں. بار بار کربلا گئے، بار بار مولانا نے بلایا، گئے. ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات. میں اس سال ابھی عرفے پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بھائی، عرفے پہ گیا، میں نے دیکھا کہ قافلے والے ایک شخص کو لیے پکڑے کھڑے، وہ چیخ رہا ہے، تڑپ. میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. قافلہ پاکستان سے آیا تھا، تڑپ رہا تھا، اور سامنے ذریعے امام حسین. اس کا جملہ سن لیجئے. اس کے حالات سے لگ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ ہے اور بہت غریب ہے. وہ حسین کی زری کی طرف دیکھ کے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، مولا حر کو بھی تو گلے لگایا تھا. حر کو بھی تو گلے لگایا، مولا اسے بھی تو معاف کیا تھا. مولا ہمیں بھی معاف. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اشتباہات ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا، اور توبہ کے لیے بہترین وسیلے کا نام ہے حسین. اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو بھئی اتنا کرنا، تنہائی میں حسین سے بیٹھ کے کہنا، سفارش کر دیجئے. اس لیے کہ اللہ اہل بیت کی سنتا ہے، سنتا ہے. اللہ. ایک خاتون ہے، تاریخ میں 2 نام آپ کو ایک جیسے ملیں گے. ایک کا نام ہند ہے اور ایک کا نام ہندا ہے. ہندا اور ہے، ہند اور ہے. ہند جو ہے یہ یزید کی زوجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یزید کی زوجہ ہے. زوجہ یزید کی ہے، کنیز زینب کی ہے. بچپن میں بہت زیادہ بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی. اس کے باپ کو کسی نے بتایا کہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے.
وہاں چلا جا، وہ تمہاری بیٹی کو شفا دے دیں۔ یہ مدینے آیا، جناب امیر کے پاس آیا، کہتا میری بیٹی کو کسی طریقے سے شفا نہیں مل رہی ہے، لا علاج ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کوئی حکیم کوئی طبیب اس کو صحیح نہیں کر پا رہا، آپ کے پاس میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ کے وارث ہیں، جانشین ہیں، کچھ ایسا کیجئے جو میری بچی کو شفا ہو جائے۔ آپ نے آواز دی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لائے، کہتے ہیں میرے لال اپنے ہاتھوں کو دھو دے۔ ایک تشت میں امام حسین نے اپنے ہاتھ دھو، کہ اس پانی کو لے جا اور لے جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا۔ باپ تھا، اس پانی کو لیا اور لے کے گیا اور جا کے بیٹی کے سر پہ ڈالا، بچی بالکل صحیح ہو گئی، شفا مل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی، کہتی ہے بابا میں تو سالوں سے صحیح نہیں ہوئی، یہ پانی کس چیز کا تھا؟ کہنے لگی میری بیٹی یہ علی کا بیٹا حسین ہے، اس کے ہاتھوں کا دھوون تھا۔ بابا مجھے حسین کے پاس لے کے چلو۔ حسین کے پاس، مسلمان نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا کائنات کی خدمت میں لایا گیا۔ مولا بابا مجھے واپس نہیں جانا، جس نے مجھے شفا دی ہے زندگی پر اسی کی خدمت کروں گا، میں حسین کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں۔ امام نے فرمایا بابا اسے بہن زینب کے پاس بھیج دو۔ ہند جناب زینب کی خدمت میں آ گئی۔ جناب زینب نے ہند کو جو سب سے پہلا درس دیا وہ درس پردہ تھا۔ یاد رکھنا اہل بیت کے گھر کا جو پہلا پیغام ہے وہ پردہ ہے، پردہ، خالی یعنی یہ نہ سمجھیے کہ سر کو ڈھکنا، نہیں، نگاہوں کا پردہ، سماعت کا پردہ، پردے کی بھی قسمیں۔ جناب زینب نے اسے بتایا کہ سر کیسے ڈھکا جاتا، پردہ کیسے کیا جاتا ہے، محرم کیا ہے، نامحرم کیا ہے، بڑی ہوتی گئی۔ اب وہ ایک پوری الگ تاریخ ہے کہ یہ کیسے امیر شام آیا اور کیسے جناب ہند کی شادی جو ہے وہ یزید سے ہو گئی۔ کربلا بس گئی، فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، قافلہ شام کی طرف چلا ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ شام میں اور کوفے میں ایک فرق ہے۔ کوفہ وہ ہے کہ جب اہل بیت کوفے میں آئے تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئیں۔ شام وہ ہے جب اہل بیت شام میں آئے تو پتھر مارے گئے، آگ پھینکی گئی، گرم پانی پھینکا گیا۔ میں 2-4 جملے سن لیجیے، مجلس رحمت تمام آ گئی۔ جب قافلہ 15 دن میں پہنچا نا، جب شام کے حدود نظر آئے، دیواریں نظر آئیں، تو جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا اور جملے کے بعد جناب زینب تڑپ گئی۔ کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ شام ہے جہاں آپ کی کنیز ہند رہتی ہے۔ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ہند، تم نے غور نہیں کیا، زینب شام میں جا رہی ہے، شام میں ہند ہے، ہند کو زینب نے درس پردہ دیا ہے اور زینب سر ننگے ہے۔ جزاک درس پردہ دیا، اللہ اکبر۔ آ گئی جناب زینب، قید خانے میں رہنے لگی۔ شام کی عورتوں نے جا کے ہند سے یہ کہا ہند نہ جانے تیرا شوہر کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے، ان میں ایک بیمار ہے جو ضعیف بھی ہے مگر ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، ان کی ایک بچی ہے جس کی عمر 3.5 سال ہے، وہ جب ہائے بابا کہہ کے روتی ہے ہمارے بچوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور ان میں خاتون ہے جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ دیکھ تیرا شوہر تو ظالم ہے، ذرا جا کے دیکھ یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باغی ہے، کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہند نے کہا ٹھیک ہے میں کل جاتی ہوں۔ کنیزوں کو بلایا، ملکہ تھی نا بھائی، شام کی ملکہ کا نام ہند تھا، اس نے بلا کہا کہ میں کل شام میں جا کے ان قیدیوں سے ملوں گی۔
سمجھ گئے؟ خطیب آل محمد کہا کرتے تھے 700 کنیزیں پردہ پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں، پردہ پکڑ۔ کون جا رہی ہے؟ وہ جا رہی ہے جسے زینب نے در سے پردہ دیا ہے۔ ایک بڑی سی کرسی لا کے قید خانے میں رکھی گئی۔ جب کرسی رکھی گئی تو جناب زینب نے کہا یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ بس میں ایک جملہ کہوں گا اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ کرسی کس کے لیے؟ کنیز نے کہا ہند آ رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، 700 کنیزیں پردہ کرسی رکھی گئی ہے اور ہند آ رہی ہے اور زینب سر پر ننگے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ کیا ہوا، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں یہ پڑھوں، مگر میر انیسہ اللہ مقامہ نے بیان کیا کہ جب پتہ چلا نا کہ ہند آ رہی ہے تو جناب زینب پہ جو کیفیت گزری وہ یہ تھی، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے مڑی جاتی ہے، بدحواسی سے ہر ایک بار یہ فرماتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ جزاک اللہ۔ بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ اللہ اکبر، ہند آ گئی۔ کیفیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب ہند آئی تو جناب زینب نے تمام بیویوں سے گزارش کی تم آگے کھڑے ہو جاؤ، مجھے پیچھے کرو کیونکہ مجھے ہند پہچان لے گی۔ ساری بیویاں کھڑی، ہند آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ چند سوالات ہیں، وہ سوالات سن لینا اور پرسہ دے لینا۔ ہند آ گئی، ساری بیویاں سامنے آ گئی، جناب زینب پیچھے ہو گئی۔ سب کا منہ ہند کی طرف تھا، جناب زینب نے منہ دیوار کی طرف کیا۔ ہند آئی، بیٹھ گئی، سلام کیا، سب نے جواب سلام دیا۔ کہنے لگی کس شہر سے آئی ہوں؟ کس شہر سے؟ ساری بیویوں نے مل کے جواب دیا شہر کا نام مدینہ۔ مدینہ، مدینے کا نام سنا ایسے لگا جیسے کہتے ہیں مدینے سے آئے ہو؟ مدینے میں کس محلے سے آئے ہو؟ کہتے ہیں محلے کا نام محلہ بنی ہاشم۔ کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم سے آئے ہو؟ شہر کا نام مدینہ ہے، محلے کا نام بنی ہاشم ہے، یہ تو بتاؤ محلہ بنی ہاشم میں کس گھر سے آئے ہو؟ اب اہل بیت کیسے بتا دیں کہ ہم اہل بیت کے گھر سے آئے؟ بتاؤں کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں ہم محلہ بنی ہاشم میں اس گھر سے آئے جب شام کو سورج چھپتا ہے محمد کے گنبد کا سایہ ہمارے گھر کے صحن میں آتا ہے۔ کہتے لگے روضہ رسول کے اتنے قریب رہتی ہو؟ کہا کہ پھر تو میرے آقا کو ضرور جانتی ہوگی، آقا کو ضرور جانتی ہوگی۔ سب بیویوں نے کہا کہ تیرے آقا کا نام؟ تو ہند نے کہا میرے آقا کا نام حسین۔ ماتم رونے میں کوتاہی نہ کرنا، میرے آقا کا نام حسین۔ بس یہ کہنا تھا۔ ساری بیویوں نے سکینہ کی طرف دیکھا، سکینہ آگے بڑھی، اے بی بی حسین کو مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بی بی تم میرے آقا مولا کو جانتی ہو؟ کہا اچھا جانتی ہو؟ کہا کہتی ہے اگر تم انہیں جانتی ہو تو پھر ان کے بھائی کو بھی جانتی ہو؟ کیا؟ کہا عباس۔ کہا جانتے ہیں۔ کہا اور؟ کہا ان کا ایک بیٹا تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا، اسے بھی جانتی ہو؟ کہاں اسے بھی جانتے؟ وہ پوچھتی رہی، ہند کہتی رہی فلاں کو جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو، سب مردوں کے نام لیے۔ ساری بیویوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب وہ سوال کر کے چپ ہو گئی نا، پیچھے سے زینب کی آواز آئی، ہند کیا اپنے آقا و مولا کی بہنوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گی؟ کیا اپنے آقا و مولا کی بہنوں کے بارے میں سوال نہ کرو گی؟ یہ کہنا تھا۔ ہند اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہتی ہے بی بی خبردار، کہاں یزید کا قید خانہ، کہاں فاطمہ کی بیٹیاں؟
کہاں یزید کا قید خانہ؟ کہاں فاطمہ کی بیٹیاں جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا؟ اے بی بی تو کون ہے؟ یہ کہنا تھا زینب اپنے قد سے کھڑی ہوئی، کہتی ہے نا زینب، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ کہتی ہے بی بی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہ میں زینب ہوں، اور تجھے جب باہر جائے گی تو میرے بھائی کا سر رکھا ہے، میرے عباس کا سر رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی میں نہیں مانتی کہ تم زینب ہو، اس لیے کہ تمہارے تو بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، بھویں لٹک چکی ہے۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اے ہند، اکبر کو ایڑیا رگڑتے دیکھا، بال سفید ہو گئے۔ قاسم کا پامال لاچا دیکھا، کمر جھک گئی۔ اے ہند، کربلا سے لے کر کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب سر برہنا۔ سیعلم ظلم ایام پروردگارہ تجھے واسطہ ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں 2 دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ ہے جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جا۔ میرے اللہ محشر میں حسین ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم حسین والے ہیں، حسین کہیں اسے آنے دو یہ میرا ہے۔ میرے اللہ سب سے بڑی دعا، دعاؤں میں سب سے بڑی دعا، ہر جگہ صف ماتم بچھا، ہر جگہ ماتم ہو رہا ہے، ہر جگہ عزاداری ہو رہی ہے، مرثیہ نوحہ سوز و سلام کا سلسلہ ہے۔ میرے اللہ سب جگہ عزاداری ہو رہی ہے، زینب کا روزہ ویران، جو بانی عزا ہے جس نے فرش عزا بچھا۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حالات اور اسباب ایسے کر دے کہ بی بی کا روزہ دوبارہ آباد ہو جائے، عزادار جا سکیں، ماتم کر سکیں، پرسہ دے سکیں۔ میرے اللہ بی بی زینب کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کا روزہ اور ہے جو زندان میں تنہا ہے۔ میرے اللہ تجھے اس کے دادا کا واسطہ، میرے اللہ شام کے حالات کو بہتر کر دے، شام کی زیارت کو باز کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث فرش عزا، فرزند زہرا، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ جس نے سورج کبھی دیکھا تھا ہو رہی ہے وہ گنہگاروں میں آ گئی
کون جانے کہ یہ ہے کون میرے سن پہلے ہوئے میری دانوں کی ہے سجاد کے پیچھے رکھے اس کی آنکھوں بھی ہے جس کی آئے زنجیروں کی جھنکاروں میں آ گئی سب کہیں آئے سہارا تیری قسمت کا ملا حق تجھ کو ایسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے تیرا حق مانگنے آئی سینا ایک مینوش کے درباروں میں آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں کون جانے کہ یہ ہے کون رسل پہلے ہوئے میری دانوں کی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے اس کی آنکھوں کی ہے جس بیوی کی آئے زنجیروں کی جھنکاروں نے آ گئی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں آ گئی سلام کہیں اللہم سب بولے سارے بازاروں میں آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں آگ خیموں کو لگی اور تھے سجاد بے ہو روکے آباد جو دیتی تھی صدائے زیرا روک لو تاڑے سداریوں کی شور برپا خاص تمغاروں میں آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازار بولے آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں آ گئی بیٹے علی میری دعوت بندے سارے بازاروں میں اس طرح والی سکینہ آج بابا کے بغیر ہو گئی جیل سے تنہائی میرو تیروں سے ہچکیاں دب گئی معصومہ کی آئے زندہ کی دیواروں میں آ گئی بیٹے حسین 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 بندے
تیرے بازاروں میں آ گئی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشرقی ذاتی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا بھائی یہ مسائل اس طرح سن کے محسوس کر کے گریا کر کے سنیں تاکہ پاک بی بی سرکار آئی ہوئی ہیں یا دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں مجھ پہ ہے تشنبی تو لایا ایک بند سنیں گے پھر ماتم کریں گے ودا سے چنی میں صدا دیتی رہی محسوس کرنا بھائی بند کو یہ دھوپ میں تو شجے سے آباد تھا گھر اور ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارس تھی بڑی تو نازی دھوپ میں تو تھا چھجے سے آباد تھا گئے
ایک بند سنیں گے پھر ماتم ہوتے ہیں گریا کریں اس بند پہ آئے کریں روئیں میں صدا دیتی رہی گنایا غازی کہ قید خانے میں قضا جب سکینہ قومی دی دے کے کرتے اور دے کے کرتے کا کفن بچی دفن آئی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی اور میں دوہراتی رہی تو آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ایک گردے کا کفن بچی دفنائی گئی اس میری نام تیرا صورت ناز علی بس میں دوہراتی رہی گنایا غازی صدا سے چھنی صدا دیتی رہی گنایا غازی صدا سے چھنی میں صدا دیتی رہی گنایا غازی سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی شام آئی اولاد ایک بند سننا سیدہ پہ کہ جب آ گئے اور کہ جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا کانوں پہ رکھ کے کہنے لگی وہ دکھیا زینب مجھے گئی کربو بلا بسا کے سجاد سے لپٹ گئے کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ غالب پر آ رہا ہے ایسا دکھا دکھا کے کیسی شام شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے اور پہرے پہ آ گئی ہے تنہا قلم اٹھا کے گھر میں دو قدم بھی حسین
شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کے کہتی رہی سکینہ کیا احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شاہزادی عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری زینب کا نام لے گا جو مسکراتے گزرے کی کیسے یاور عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری تیرا نام لے گا ہر جو مسکراتے ایسی یہ شام اور محمد آل محمد صلوات لبیک یا حسین لبیک یا زینب السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى حجة الله على خلق أجمعين سب مل کے پڑھیے السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي باقر العلوم السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي التقي الجواد السلام عليك يا مولاي يا علي بن محمد النقي الهادي
السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترضى وتمتعه فيها جميلا. تمام بیماروں کے شفا یابی کے لیے خاص طور پر کاظم کشمیری اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے درخواست کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.